بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹنے کے بعد 24 گھنٹے سے زیادہ اس لیے گزرے کہ عدالت بند ہے یا چھٹی ہے، تو اس دوران کیا ملزم کو جیل بھیج دیا جائے گا یا تھانے میں رکھا جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر قریب ترین عدالت میں اس کو لے کے جانا ہے۔ 24 گھنٹے ہاں، جو وہاں سے لے کر عدالت تک پہنچنے کا وقت ہے وہ اس میں سے نکالا جائے گا، مگر چھٹی کے دن بھی عدالتوں میں ڈیوٹی جج موجود ہوتا ہے، اس لیے عدالت کا بند ہونا 24 گھنٹے بظاہر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں فوجی عدالتوں کو کس کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا؟ پہلی بات اصول کی تو یہ ہے کہ دستور کے مطابق پاکستان کا نظام جو ہے اس میں عدلیہ الگ ستون ہے، انتظامیہ الگ ستون ہے اور مقننہ الگ ستون ہے۔ فوج انتظامیہ کا ایک ادارہ ہے اور جو اس کے اپنے مسائل کے لیے فوجی قانون کے اندر اپنے ہی لوگوں کی عدالتیں جو اپنے لیے بنائی جاتی ہیں وہ الگ قانون کے تحت ہیں۔ ہاں، وہ فوجی عدالتیں جن کے بارے میں یہ سوال میرا خیال کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو کراچی میں عدالتیں بنائی گئیں، جو قانون میں آئین میں ترمیم کر کے عدالتیں بنائی گئی تھی، جس کو عدالت عظمیٰ میں یعنی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ فوج انتظامیہ کا ادارہ ہے اس لیے عدالت نہیں بنا سکتا، تو اس میں واقعی یہ فیصلہ کیا گیا، 12 ججز کا وہ فیصلہ ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے کہ یہ عدالتیں عدلیہ کے ماتحت اگر نہیں ہیں تو غلط ہیں، مگر ان کو ان مخصوص حالات کے لیے کچھ تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ سن سیٹ کلاس ہم کہتے ہیں جو خود بخود ختم ہو جائیں، کہ انہوں نے سال بعد خود بخود ختم ہو جانا تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی تھی اور اس کے فیصلوں پہ بھی دوسری عدالت نے قدغن لگایا ہوا ہے۔ ابھی ایک پشاور کی عدالت عالیہ سے ان کے اس فیصلے کو روک دیا گیا تھا اور پھر وہ سپریم کورٹ میں ابھی زیر سماعت ہے۔ تو اصل الاصول یہ تھا کہ عدالتیں ہمیشہ عدلیہ کے ماتحت ہی ہوں گی، انتظامیہ کے ماتحت نہیں ہوں گی، مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سن سیٹ کلاز ہم کہتے ہیں کہ وہ سورج غروب جیسے ہو جاتا ہے، کہ اس میں چونکہ اس کے اندر شامل تھا کہ عدالت بنے گی 1 سال کے لیے اور پھر ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے ہماری عدالت عظمیٰ نے اس کی اجازت دی تھی۔ ایک سوال دستور اور قرارداد مقاصد کے درمیان فرق کے متعلق کیا گیا، تو اس پر عرض یہ ہے کہ قرارداد مقاصد میں دستور کے مقاصد کا تعین کیا گیا۔ ابھی دستور بنا نہیں تھا، دستور بننے سے پہلے دستور ساز اسمبلی نے دستور کے بنیادی خط و خال طے کیے کہ ہمارا دستور کیسا ہوگا، ہمارا نظام کیسا ہوگا، پاکستان کی ریاست اور حکومت کی بنیادی خصوصیات کیا ہوں گی۔ بعد میں جب پہلا دستور بالآخر بن گیا 1956 میں، تو یہ قرارداد مقاصد جو 1949 میں منظور ہوئی تھی، اس کو اس دستور کے دیباچے کے رکھا گیا۔ اسی طرح جب 1956 کا دستور معطل کیا گیا، 1962 کا دستور ایوب خان نے نافذ کیا، تو اس میں بھی قرارداد مقاصد کو دیباچے کے طور پر شامل کیا گیا۔ 1973 کا دستور جب دیا گیا تو ایک دفعہ پھر قرارداد مقاصد کو اس کے دیباچے کے طور پر رکھا گیا۔ 1985 میں اس دستور میں 8ویں ترمیم کی گئی، تو اس ترمیم کے موقع پر دستور میں دفعہ 2 الف کا اضافہ کیا گیا اور اس میں قرار دیا گیا کہ قرارداد مقاصد اب محض دیباچہ نہیں بلکہ دستور کے متن کا حصہ ہے۔ تو اب قرارداد مقاصد پاکستان کے دستور کے متن کا بھی حصہ ہے اور بھی ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے دستوری نظام میں قرارداد مقاصد کو اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے اور
یہاں دستور اور قرارداد مقاصد کا وہی تعلق ہے جو امریکی دستوری نظام میں دستور اور اعلان آزادی کا ہے۔ امریکہ نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان 1776 میں کیا، دستور 1786 میں 10 سال بعد بنایا۔ اعلان آزادی دستور کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ امریکی ریاست کی اساس ہے، اور دستور کی ہر شق کی تعبیر اعلان آزادی کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں قرارداد مقاصد کو یہی حیثیت دینی چاہیے، اور بہت سارے جج صاحبان دیتے بھی ہیں، جسٹس جواد خواجہ صاحب کے فیصلے کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، اور جو نہیں دیتے ان کو بھی قائل کرنا چاہیے کہ یہ محض ایک عام قانون کا دیباچہ نہیں، اور محض دیباچہ بھی نہیں، دستور کے متن کا بھی حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر یہ ہماری اساس ہے پورے نظام کے لیے، اور دستور کی ہر شق کی تعبیر قرارداد مقاصد کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر سوال کیا گیا ہے کہ ان موضوعات پر کتابوں کا یا مقالات کا اگر حوالہ دیا جائے جو مفید ثابت ہوں، ممد ثابت ہوں۔ جی انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر کر رہا ہوں، اور ہمارے دوست اس پر کام بھی کر رہے ہیں کہ جتنی چیزیں ہم آپ کو پی ڈی ایف میں مہیا کر سکتے ہیں وہ ضرور دیں، ورنہ کم از کم جو ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں تو وہاں کے لنک ہم آپ کو دے دیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم ایک جامع قسم کی فہرست بنا کر آپ کو دے دیں کہ جو کتابیں اگر یا مقالات ویسے دستیاب نہیں ہیں تو ان کو کہاں سے لیا جا سکتا ہے، ان پبلشر وغیرہ سے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ بنا رہے ہیں اور آپ کو مہیا کریں گے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی پر سزا کے متعلق سفارشات دی تھیں، تو کیا ان پر کوئی قانون بنا ہے اور اس جرم کی سزا کیا ہے؟ جی ہاں، قانون بنا ہے، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ دفعہ 298 الف، دفعہ 298 الف مجموعہ تعزیرات پاکستان، اب اس میں یہ شق موجود ہے، یہ قانون موجود ہے۔ امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کی شان میں گستاخی پر سزا ہے، اور وہ سزا قید کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، 3 سال تک کی قید، جرمانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور قید اور جرمانہ دونوں کی سزائیں بیک وقت بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ یہ قانون 1980 میں بنا ہے اور آج تک پاکستان کے قانون کا حصہ ہے۔ دفعہ 298 الف مجموعہ تعزیرات پاکستان۔ عاقلہ کے تصور کے متعلق میں نے آپ حضرات اہل علم سے مشورہ مانگا تھا۔ ایک رائے تو سوال کی صورت میں پیش کی گئی ہے کہ کیا سعایہ کا تصور ممد ثابت ہو سکتا ہے؟ یقیناً ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی ایک اشارہ دیوان کی طرف کیا تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نظام رائج ہوا، اور فقہائے احناف نے جیسے اس کی تفصیل دی ہے۔ مزید یہ کہ جو ولا کا تصور ہے، عقد موالاہ کا، اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے جدید دور میں، اس پر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
یہ جو تکافل کا نظام ہم لوگوں نے وضع کیا، یا انشورنس کا جو تصور تھا مغربی نظام سے جو آیا، جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا، اب دیکھیے انشورنس بھی ہمارے ہاں کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن قانون کے ذریعے بہت سارے لوگوں پر لاگو کیا گیا، نافذ کیا گیا جبراً، تو لوگوں نے اب ایک غلط طریقہ جو شرعاً صحیح نہیں ہے وہ تو آپ نے لوگوں سے منوایا، اور کم از کم جب آپ بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں تو ٹریول کے لیے تو انشورنس کرنا ہی پڑتا ہے، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ لیکن جب عاقلہ کی بات ہو رہی تھی تو کہا گیا کہ ہمارے ہاں عاقلہ نہیں تو کہاں سے کریٹ کریں، کہاں سے تخلیق کریں؟ بھائی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اور عاقلہ بنانے کے لیے اس طرح کے اصولوں پر بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس وقت بھی معاشرے میں مختلف گروہ ایک دوسرے کے اعوان و انصار بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن غیر قانونی طریقے پر۔ کسی وکیل کے خلاف مثال کے طور پر کوئی قدم اٹھائیے نا تو پوری وکیل برادری اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی ڈرائیور کے خلاف، بس ڈرائیور کے خلاف قدم اٹھانے کی کوشش کیجئے، پوری ٹرانسپورٹ برادری کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی مزدور کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے تو پوری ٹریڈ یونین کھڑی ہو جاتی ہے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر جدید دور میں اپنے معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عاقلہ کا تصور وضع کیا جا سکتا ہے، اور کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح نہ صرف لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی روکیں گے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ عاقلہ کے تصور کے پیچھے بنیادی حکمت، اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت یہ کار فرما ہے کہ لوگ اپنے اپنے آس پاس ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جو بے احتیاطی کرتے ہیں، جو ہوتے ہیں جن سے قانون شکنی کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں مجھے کیا، وہ کرتا ہے وہ بھگتے، لیکن اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ کرے تو پھر میری جیب سے بھی کچھ جائے گا، تو پھر میں اسے روکنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اسی طرح انہوں نے واضح کیا ہے کہ خطا کی صورت میں جب دیت ہوتی ہے اور عاقلہ اس میں حصہ ڈالتی ہے تو یہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ خطا میں بہرحال ایک نوع کی لاپرواہی کہیں وہ موجود ہوتی ہے، اور وہ اگر اس کا تجزیہ کریں تو اس وجہ سے موجود ہوتی ہے کہ میرے اعوان و انصار موجود ہوتے ہیں تو مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، ورنہ جو بندہ تنہا ہوتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داری تنہا اٹھا رہا ہو تو وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ تو عاقلہ کا یہ تصور اگر ہم اس کا احیاء کریں تو معاشرے میں ایک تو صلہ رحمی اور باہمی تعاون کی صورتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس جذبے کی مزید آبیاری ہوگی، اور دوسرے یہ کہ لوگ جانتے ہیں اپنے اپنے صفحاء کو تو ان کو، اور امام سرخسی نے کیا خوبصورت قاعدہ ذکر کیا ہے کہ ان السفیہ اذا لم ینہ مأمور، سفیہ کو نہیں روکا گیا تو گویا اسے اجازت دی گئی۔ تو اپنے اپنے صفحاء کو تو ہم جانتے ہیں، کم از کم میں تو جانتا ہوں میرے خاندان میں کون صفحاء ہیں جن کو روکنے کی ضرورت ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو روکیں گے
ایک دوسرے کی مدد کریں گے. یہ تناصر تعاون کی بھی صورت ہوگی اور نہی عن المنکر کی بھی، امر بالمعروف کی بھی. مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کے متعلق سوال کیا گیا ہے. یہ بہت سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے. بالعموم پاکستان میں مقدمات کے فیصلے تاخیر سے ہوتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ماتحت عدالتوں میں اگر دیکھیں تو اس کی الگ وجوہات ہیں، اعلیٰ عدالتوں میں دیکھیں تو الگ وجوہات ہوں گی، اور یہ جو خصوصی مسئلہ ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ کا، وہاں الگ مسائل ہوں گے. کچھ مشترک اسباب بھی ہوں گے، جیسے مقدمات کی کثرت، جیسے وکیلوں کی جانب سے رکاوٹیں کہ وکیل صاحب کی جانب سے اس کا جونیئر آ جاتا ہے کہ وکیل صاحب تو فلاں مقدمے میں فلاں عدالت میں ہیں تو آج نہیں آ سکتے تو اگلی تاریخ دیجیے. جج صاحب بھی وکیل کے قد کاٹ کو دیکھ کر مجبور ہو جاتا ہے اگلی تاریخ دینے کے لیے. وہ تاریخ نہ دے تو وکیل ہڑتال کر لیتے ہیں. تو وکلاء پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس معاملے میں. پھر جج صاحبان کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں. تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو مشترک قسم کے اسباب ہوں گے نیچے سے اوپر تک. لیکن اگر ہم خصوصی طور پر سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں اپیلوں پر فیصلہ کیوں نہیں ہوتا، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے، اور یہ میں صراحتاً کہہ رہا ہوں اور سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان کے ادب و احترام کو ملحوظ نظر رکھنے کے باوجود کہنے پر مجبور پاتا ہوں خود کو، کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ کے سامنے موجود ان مقدمات کا فیصلہ ہو سکے، کیونکہ وہ بالکل آخری وہاں بھی اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر لازماً وہ تبدیلی لانی پڑے گی. اب اگر کسی قانون کو وفاقی شرعی عدالت نے غیر اسلامی قرار دیا ہے، جیسے ایوب خان کے آئلی قوانین کا جو آرڈیننس تھا، اس کی کئی دفعات کو دسمبر 1999 میں وفاقی شرعی عدالت نے اسلامی احکام سے متصادم قرار دیا. اس کے خلاف اپیل ہوئی سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ میں. ابھی تک اس اپیل کی سماعت شروع ہی نہیں ہو سکی ہے. 20 سال ہو گئے ہیں، 21واں سال شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ میں اس کیس کی سماعت ہی نہیں شروع ہوئی. اب اگر ربا کے معاملے میں دیکھیں، وہاں 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ سنایا. 1999 میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ نے اس فیصلے کو کنفرم کیا. تو دیکھیں پوری ریاستی مشینری ہل کے رہ گئی. پہلے اضافی ٹائم مانگنے لگے، اس کے بعد ججز کو ہٹایا گیا، نئے ججز کو لایا گیا، ان کے ذریعے فیصلہ ہی تبدیل کیا گیا اور کیس واپس وفاقی شرعی عدالت کو بھیجا گیا 2002 میں، اور ابھی تک وہ وہیں پڑا ہوا ہے اور پتہ نہیں کب تک پڑا رہے گا. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان سے جب بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس پر بات کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، ان کے گوش گزار کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کے عالم جج جو فوت ہوئے تھے، جناب جسٹس ڈاکٹر فدا محمد خان صاحب رحمہ اللہ، ان کی یاد میں ہم نے شریعہ اکیڈمی میں ایک تعزیتی ریفرنس کیا تھا. ان کی خدمات پر گفتگو کے لیے کورٹ سے بھی جج صاحبان کو بلایا تھا، وفاقی شرعی عدالت سے بھی بلایا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بھی بلایا تھا.
جج صاحبان کا ایک بہت بڑا الحمدللہ بڑی تعداد میں جج صاحبان آئے اور شریع اکیڈمی میں آ کر انہوں نے جسٹس ڈاکٹر فدا محمد رحمہ اللہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا. اس موقع پر میں نے دیگر باتوں کے علاوہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں بہت سارے مقدمات زیر التواء ہیں. وفاقی شرعی عدالت بھی بہت اس میں کام اسی طرح نہیں ہو رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا. تو ہم تو یوں کہیں کہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ حضرات علماء کرام جب اس موضوع پر بولیں گے اور اس کو اپنی مہم کا حصہ بنائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی ہے اور آپ کی آواز میں اثر بھی رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. تو جب تک آپ لوگ اس معاملے میں آواز نہیں اٹھائیں گے، وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کو فعال بنانے کے لیے کوشش آپ لوگ شروع نہیں کریں گے، تب تک آپ یقین کیجئے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ صورتحال واقعی مثالی نہیں ہے. مثالی کیا، میں تو کہتا ہوں یہ صورتحال انتہائی مایوس کن ہے. لیکن مانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. اتنے اچھے ادارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو ہم ان کو ضائع نہ ہونے دیں، اور ان اداروں کے بچانے کی واحد راہ یہ ہے کہ ان کو فعال بنایا جائے. اور ان اداروں کو بچانے کی ذمہ داری سب سے زیادہ آپ لوگوں پر ہے، علماء کرام پر، مفتیان کرام پر. اللہ تعالی ہمیں اپنی یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق دے. آسیہ مسیح کے کیس کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ اس کو بری کرنے کے فیصلے کا میں تجزیہ کروں. میں اس پر تفصیل سے لکھ چکا ہوں، اور آپ چاہیں تو وہ تحریر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر بھی کر لیں گے. یہ فیصلہ جب میں نے پڑھا اس وقت میں پاکستان سے باہر تھا، لیکن لوگ پوچھ رہے تھے تو مجھے جلدی میں، اور میں ایئرپورٹ کے لیے فلائٹ پکڑنے کے لیے نکل رہا تھا، لیکن جلدی میں نے فیصلہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کیا. تو دو بنیادی چیزیں ہیں جو اس فیصلے میں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ آسیہ مسیح کے خلاف جو شواہد پیش کیے گئے وہ ناکافی تھے، اور دوسری یہ کہ گواہوں کے بیانات میں بہت سارے تضادات تھے. جہاں تک تضادات کا تعلق ہے تو کچھ تو ان میں واقعی تضادات کی نوعیت کی چیزیں تھیں، اور کچھ لگتا ہے کہ جج صاحب نے ذرا مبالغے سے کام لیا ہے. یعنی وہاں تضاد شاید نہیں تھا جس کو انہوں نے تضاد کا نام دیا. تو یہ پہلو تو نسبتاً کمزور تھا، اگرچہ کہیں کہیں واقعی تضادات موجود تھے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ تضادات کو نظر انداز بھی کر تو جو شواہد عدالت میں پیش کیے گئے وہ کافی نہیں تھے سزائے موت دینے کے لیے. یعنی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آسیہ مسیح نے سرے سے جرم کیا ہی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اس کو سزائے موت دینے کے لیے جس نوعیت کے شواہد چاہیے تھے، وزنی شواہد، وہ دستیاب نہیں تھے. تو شک کا فائدہ دے کر، یعنی جج کے ذہن میں جو شک پایا جائے اس کا فائدہ دے کر اسے بری کیا گیا. اب کیس کا مطالعہ کر کے مجھے اس بات پر اتفاق کرنا پڑا، اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے. ایک بہت ہی محترم بزرگ عالم دین نے براہ راست مجھے یہ بات پہنچائی ہے کہ انہوں نے خود حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے یہ بات سنی کہ فیصلے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے.
اب اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر استغاثہ پر آتی ہے. جیسے کسی بھی مقدمے میں، جرم کے مقدمے میں پاکستان میں جو نظام ہے اس میں ثبوت اور شواہد پیش کرنا استغاثہ کا کام ہوتا ہے. تو گواہوں کی ایک لمبی فہرست تھی جن میں بہت سارے گواہوں کو عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا. تو اب کیوں نہیں پیش کیا گیا اور محض چند لوگوں کی گواہی کو کیوں انہوں نے کافی سمجھا، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کمزوری تھی اس مقدمے میں. اور دوسری بات جو میرے نزدیک اس پر مزید غور کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، جو اقبال احمد خان نے، جو اس وقت وزیر قانون تھے جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا، علماء کرام کے سامنے پارلیمنٹ میں کہی تھی بات کہ بعض اوقات شواہد ایسے نہیں ہوتے کہ عدالت اس پر سزائے موت دے سکے، لیکن شواہد پر عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے. تو اس لیے یہاں اس قانون میں عمر قید کی گنجائش چھوڑ دیں. تو علماء، جن میں دو کے نام میں نے لیے تھے، مولانا گوہر رحمان صاحب اور مولانا شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے اس کے بعد وہ تجویز مان لی تھی. اس وجہ سے عمر قید کے الفاظ قانون میں شامل کیے گئے تھے. لیکن اسماعیل قریشی کیس میں وفاقی شرعی عدالت نے نتیجہ یہ نکالا تمام دلائل کا کہ اس جرم پر صرف سزائے موت دی جا سکتی ہے یا عمر قید کا اختیار نہیں. یہ حد ہے سزائے موت، اس میں کوئی دوسری سزا اس کے مقابل میں متبادل کے طور پر نہیں دی جا سکتی. چنانچہ انہوں نے حکومت کو حکم دیا کہ یا عمر قید کے الفاظ کر دیں. حکومت نے حذف نہیں کیا، لیکن وہ تاریخ گزرنے کے بعد وہ الفاظ از خود غیر مؤثر ہو گئے. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ الفاظ موجود ہوتے تو یہ ممکن تھا کہ سپریم کورٹ آسیہ مسیح کو شک کا فائدہ دے کر بری کرنے کے بجائے عمر قید کی سزا دیتی. واللہ اعلم.